اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ صدق اللہ العظیم۔ آج جو کچھ قرآن کریم پڑھا گیا اس کے آخر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ اپنی قوم کے درمیان تھے، کسی بات پر کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ سے بڑھ کر کوئی عالم ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے زمانے کے سب سے بڑے نبی، سب سے بڑے رسول تھے، اور رسول اور نبی جو ہے وہ سب سے زیادہ علم والے ہوتے ہیں۔ انہوں نے اپنی دانش کے مطابق یہ کہہ دیا کہ نہیں، مجھ سے بڑھ کر کوئی عالم ہے، میں نہیں جانتا، کوئی بھی نہیں ہے۔ اس پر اللہ جل شانہ کے ہاں بڑوں کی چھوٹی باتیں بھی بڑی ہو جاتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے پکڑ کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تمہیں چاہیے تھا یہ کہتے کہ اللہ جانتا ہے، اللہ کے سپرد کر دیتے۔ تم سے بھی زیادہ علم والا ایک اور بھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ، اگر ایسی بات ہے تو میں اس کے پاس جاتا ہوں، کچھ علم حاصل کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اجازت دی، وہ اپنے ایک خادم کو لے کر چل پڑے اور بتلا دیا کہ 2 دریاؤں کے سنگم میں وہ شخص ملے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم کو لے کر گئے اور علامت اللہ تعالیٰ نے یہ بتلا دی کہ تم اپنی زنبیل میں مچھلی پکا کر لے جاؤ گے، وہ مچھلی جہاں زندہ ہو کر دریا میں اتر جائے وہ جگہ ہے جہاں پر وہ شخص ملے گا۔ چنانچہ ایک جگہ چلتے چلتے تھک گئے، لیٹ گئے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھ لگ گئی اور خادم نے دیکھا کہ مچھلی نکل گئی۔ اٹھ گئے تو یاد نہیں رہا، آگے چل پڑے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا کہ بھئی ناشتہ لاؤ، کھانا لاؤ، بھوک لگی ہے، اس سفر میں نے تو ہمیں تھکا دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا، میں تو بھول گیا تھا، مچھلی اس طرح نکل گئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہی جگہ تو ہے جو ہمیں مطلوب ہے، چلو واپس۔ اس طرح واپس پہنچے اور وہاں جا کر حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت خضر علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی تو عرض مدعا کیا کہ حضرت میں آپ کے پاس علم سیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ دیکھو، اللہ نے تمہیں کچھ علم دیا ہے اور مجھے کچھ علم دیا ہے۔ تمہارا علم میرے پاس نہیں ہے، میرا علم تمہارے پاس نہیں ہے۔ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، ٹھہر نہیں سکتے، تم برداشت نہیں کر سکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، میں صبر کروں گا، برداشت کروں گا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے شرط لگائی کہ میرے ساتھ اگر رہو گے تو ضروری ہے کوئی سوال نہ کرنا، کیوں کیا ہے، کیوں نہیں کیا ہے، یہ سوال نہیں کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، چل پڑے۔ سب سے پہلے ایک واقعہ یہ ہوا کہ ایک دریا کے پار جانا تھا، کشتی موجود تھی، اور ایک کشتی والا پیسے لے کر، کرایہ لے کر لوگوں کو آر پار لے جاتا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، حضرت خضر علیہ السلام کو انہوں نے پہچان لیا اور اس طریقے سے ان کو کشتی میں بٹھا لیا اور ان سے کرایہ بھی نہیں لیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے آگے جا کر کوئی چیز لی اور اس کے ذریعے سے جو ہے ایک تختہ اکھیڑ دیا کشتی میں سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا غصہ آیا اور کہا کہ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے اوپر احسان کیا، کوئی کرایہ نہیں لیا، اور آپ نے جو ہے اس طرح ان کی کشتی عیبدار بنا دی اور سب کو غرق کرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے جواب میں کہا کہ دیکھو، آپ سے معاہدہ ہوا تھا کہ آپ سوال نہیں کریں گے، آپ نے سوال کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، میں بھول گیا تھا، آئندہ نہیں کروں گا۔ پھر چل پڑے۔ ایک اور جگہ پر دیکھا کہ کچھ بچے کھیل رہے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو پکڑا جو بالکل خوبصورت تھا، بہت اچھا، صحت مند تھا، اس کو پکڑ کے اس کی گردن الگ کر لی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ تو آپے سے باہر کہ کہا یہ کیا بات ہوئی، کس قدر برا کام کیا آپ نے، ایک معصوم جان لے لیا آپ نے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے کہا تو تھا نا تمہیں کہ تم میرے ساتھ رہ نہیں سکتے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پھر تنبہ ہوا اور کہا کہ چلو آئندہ جو ہے اگر اس طرح ہو تو میں اور آپ الگ الگ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد
ایک بستی میں گئے، بھوک لگی ہوئی تھی، ان لوگوں سے کھانا مانگا تو کھانا نہیں دیا، بڑا غصہ آیا، چل پڑے۔ ایک جگہ اسی بستی میں دیکھا کہ ایک دیوار ٹیڑھی ہو گئی تھی اور گرنے والی تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی کہا کہ ہاتھ لگاؤ، اور اس طرح انہوں نے ہاتھ لگا کر وہ دیوار سیدھی کر دی، گرنے نہیں دیا اس دیوار کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ عجیب آدمی ہیں آپ، یہ لوگ ایسے کمبخت، انہوں نے ہم بھوکوں کا خیال نہیں رکھا، اور ہم نے کھانا مانگا تو کھانا نہیں دیا، اور آپ ہیں ان کے اوپر احسان کرنے والے، آپ جا کر احسان کر رہے ہیں، کم از کم کچھ پیسے تو لے لیتے۔ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ میرے اور آپ کی جدائی کا وقت آ گیا ہے، آپ صبر نہیں کر سکتے، میں نے جو کیا ہے اس کی وجہ میں بتاتا ہوں۔ اس کے بعد بتایا کہ جس کشتی میں ہم سوار ہوئے نیک لوگ تھے، اور یہی ان کی کمائی تھی کہ لوگوں کو آر پار کر کے کرایہ لے کر گزر بسر کرتے تھے۔ آگے جہاں جا رہے تھے وہاں ایک ظالم بادشاہ ہے، وہ ظالم بادشاہ ان کی کشتی کو قبضہ کر لیتا اگر صحیح سالم دیکھتا، اگر عیب دیکھے گا تو نہیں لے گا، اس لیے میں نے عیب پیدا کر دیا تاکہ ان کے پاس یہ کشتی رہے، وہ کسی طرح ٹھیک کر کے کام کر لیں گے، اور اس طریقے سے ان کے پاس کشتی رہے گی۔ اس وجہ سے اللہ کے حکم سے میں نے ایسا کیا۔ اور اس کے علاوہ جس بچے کو میں نے گردن نکال دی، گردن جدا کر دی، اس کا معاملہ ایسا ہے کہ اس کے ماں باپ بہت ہی صاحب ایمان ہیں، اور اس بچے کے بارے میں اللہ نے پہلے سے لکھ دیا ہے کہ یہ آئندہ جا کر بڑا ہوگا تو بڑا نافرمان بنے گا اللہ کا، اور بڑا کافر ہوگا، اور اس کی وجہ سے کہیں اس کے ماں باپ کے اوپر بھی بات نہ آ جائے۔ اللہ نے چاہا کہ اس کو ختم کر دیا جائے، اور اس کی جگہ اللہ تعالیٰ کوئی اور رحمت کی چیز ان کو دے دے۔ اس وجہ سے میں نے اللہ کے حکم سے ایسا کیا۔ تیسری جگہ جہاں پر دیوار کا معاملہ ہے، اس دیوار کی بات یہ ہے کہ وہ دیوار دو نابالغ یتیم بچوں کی دیوار ہے وہ، اور اس دیوار کے نیچے خزانہ ہے۔ باپ مر گیا، اگر دیوار گر جاتی، خزانہ ظاہر ہو جاتا، لوگ اٹھا کر لے جاتے، یہ بچے محروم ہو جاتے۔ اور ان کے والد تھے نیک، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ اصل میں نے آیت صرف اسی لیے پڑھی ہے، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ ان دونوں کے بچے باپ بڑے نیک، ان دونوں بچوں کے باپ بڑے نیک تھے، اور اللہ نے چاہا کہ ان کا یہ خزانہ محفوظ رہے، اس وجہ سے ہم نے اس دیوار کو برابر کر دیا۔ یہاں دیکھ رہے ہیں میرے دوستو، اللہ جل شانہ کسی کو ضائع نہیں کرتا۔ ایک آدمی مر جاتا ہے، پیچھے چھوٹے چھوٹے یتیم بچے رہ جاتے ہیں، ہم لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو اس کا کون رہ گیا، ماں بھی گئی، باپ بھی گیا، ان بچوں کا کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی پالنے والا نہیں ہے۔ اللہ احکم الحاکمین ہے، اللہ اپنی حکمت کے تحت کرتا ہے جو کچھ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی جو ہے فیصلہ کرنے والا ہے، اللہ سے بڑھ کر ان بچوں کا رکھوالا کوئی اور نہیں۔ یہاں پر بھی ان دونوں بچوں کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی، اور ان کے مال کی حفاظت کی۔ بنیاد یہ بتائی کہ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہ ان کے باپ جو تھے وہ نیک تھے۔ آدمی نیکی کر کے جاتا ہے تو اس کا فائدہ بعد میں جا کر بچوں کو ملتا ہے۔ جو آدمی دنیا میں نیک ہوتا ہے، نیکی کرتا ہے، تو اس کا فائدہ اس کے بچوں کو بعد میں ملتا ہے، دنیا میں بھی ملتا ہے، آخرت میں بھی ملے گا۔ وَأَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ۔ ماں باپ اچھے ہوں اور ان کے پیچھے جو ہے اولاد ان کے ساتھ جا کر ملے گی، اللہ تعالیٰ کسی کا نقصان نہیں کرے گا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا اصول اور اللہ تعالیٰ کا طریقہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اولاد اور ہمارے خاندان اور ہماری ذریت کو بھی نیک بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔